أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إن الذين لا يرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید اور توقع نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیاوی زندگی پر راضی اور اسی پر مگن ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں سے غافل ہو گئے، اولئک مأواہم النار، ان لوگوں کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب ان برائیوں کے جو وہ کماتے رہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے پابند ہو گئے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب ان کو سیدھے راستے پر چلائے گا، تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، نعمتوں کے باغات میں ان کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، دعواہم فیہا، وہاں ان کی صدا یہی ہوگی، سبحانک اللہم، خدایا آپ کی ذات پاک ہے، وتحیتہم فیہا، اور ان کی آپس میں دعا وہاں سلام ہوگی، وآخر دعواہم، اور ان کی آخری پکار یہ ہوگی، ان الحمد للہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اس سے پہلے سورہ یونس کی 6 آیتیں گزری ہیں شروع کی، جن میں 3 بنیادی مضامین اور حقائق بیان کیے گئے ہیں، ایک اللہ کی توحید، اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور تیسرا آخرت۔ ان 3 کے بیان کے بعد اب یہاں آیت نمبر 7 سے 10 ان 4 آیتوں میں انسانوں کے 2 طبقوں کا بیان ہے۔ تو توحید و رسالت اور آخرت کے حوالے سے انسانوں کے 2 طبقے ہیں، اور دونوں کی علامات بتائی گئی ہیں، اور دونوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ دونوں کی زندگیاں کیا ہیں، دونوں کی زندگیوں کا خاکہ بتا دیا گیا ہے، کام بتائے گئے ہیں، اور اس کا پھر انجام کیا ہوگا، دونوں کا انجام ہی بتایا گیا ہے۔ تو آج کی ان 4 آیات کی روشنی میں
مجھے اور آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ میں اور آپ کون سے طبقے میں ہیں۔ پچھلی آیتوں میں آخرت کا ذکر دلائل قدرت کے ضمن میں ہوا تھا، اور آخری آیت میں بتایا تھا کہ آسمان و زمین اور جملہ مخلوقات عالم، جتنی بھی اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات ہیں، ان تمام کے اندر بڑی قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو گناہوں سے پرہیز کرنا چاہتے ہیں اور بچنا چاہتے ہیں، ورنہ جو لوگ فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہیں اور آئندہ بھی گناہوں والی زندگی کے ہی طلبگار ہیں، تو وہ یہ تمام دلائل قدرت دیکھنے کے باوجود وہ گویا کہ اندھے ہیں، اور سب کچھ سننے کے باوجود بہرے ہیں، اور سینوں میں دلوں کے ہونے کے باوجود وہ سمجھ سے کورے ہیں۔ ان پر ان تمام دلائل قدرت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ گناہ ایسی بری بلا ہے، نافرمانی ایسی بری بلا ہے کہ انسان کے اندر جتنی خداداد صلاحیتیں ان کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ۔ تو گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ان سب کے اندر دلائل قدرت ہیں۔ ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے، اور اپنی بامقصد زندگی کی تلاش کے لیے وہ پیاسے ہو جائیں گے۔ چنانچہ اب یہاں اسی اعتبار سے انسانوں کے دو طبقوں کا بیان ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، پہلا طبقہ وہ جو آخرت کو نہیں مانتا، آخرت کے منکرین۔ ان کی چار حالتیں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی لا یرجون لقاءنا، عجیب بات کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم سے ملاقات کی اور ہم سے آپ ملنے کی توقع ہی نہیں ہے۔ آخرت کا نہیں کہا، اپنی ملاقات کا کہا۔ یہ کیسے بندے ہیں؟ میرے پیدا کردہ ہیں اور مجھے سے غافل ہیں۔ لا یرجون لقاءنا، اس لیے آخرت کے عقیدے میں اللہ کی ملاقات ایک اہم ترین چیز ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں میں آخرت کے ذکر کے ساتھ وَلِقَاءِ رَبِّهِ کا مستقل ذکر ہے، اپنے رب کی ملاقات۔ اور یہاں تو اس کو سر فہرست ذکر کیا، لا یرجون لقاءنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہم سے آپ ملنے کی توقع اور کھٹکا نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں حاضری اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا یقین ہی نہیں، تو اس کی زندگی کتنی بے اعتدال ہوگی، غلط سلط سے بھری ہوگی۔ جتنا غلط کرے گا اس پر اس کو کوئی کھٹکا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کی ملاقات کی اس کو امید اور توقع ہی نہیں۔ لا یرجون لقاءنا۔
دوسری ان کی حالت وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ سے ملاقات کی امید اور توقع نہ ہو تو دوسری چیز کیا ہے؟ وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر مگن ہونا۔ دنیا جس کو اللہ جل شانہ نے جا بجا متاع کا، متاع قلیل، اور جس کو دار الغرور کا، رجل مومن نے بھی جو فرعون کی قوم میں سے تھا، اس نے ان لوگوں کو یہی کہا، وقال الذي آمن یا قوم اتبعون اهدکم سبیل الرشاد یا قوم انما هذه الحیاة الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار۔ میری قوم کے لوگوں، میں تمہیں صحیح راستہ دکھاتا ہوں، میری بات مان لو کہ یہ دنیاوی زندگی تو چند روزہ نفع حاصل کرنے کا سامان ہے، رہائش کی جگہ، رہنے کی جگہ تو آخرت کا گھر ہے۔ یہ ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تھوڑا سا آنکھیں بند کر کے اپنے دائیں بائیں دور و نزدیک کے بہن بھائیوں، اعزاء اقارب کو دیکھیں تو درجنوں ہمارے سامنے ہوں گے، سب چلے گئے، کل وہ یہیں تھے، آج چلے گئے، تو یہ رہنے کی جگہ ہے۔ جس گھر میں میں ہوں، کل اس گھر میں کون کون تھا، آج وہ کہاں ہے؟ یہ رہنے کی جگہ نہیں۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، رہنے کا گھر وہ تو آخرت ہے۔ تو وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دوسری حالت بتائی کہ یہ دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اسی پر مگن ہیں۔ اچھی گاڑی ہو، اچھا مکان ہو اور اچھا اسٹیٹس ہو، اعلیٰ ملازمت ہو، یہ چیزیں منع نہیں، اچھی سی اچھی ہوں، لیکن انہی کو منتہائے نظر اور انہی کو منتہائے مقصود اور اسی کو اپنی زندگی کی آخر منزل سمجھ لے، ساری زندگی اسی تگ و دو میں گزرے کہ یہ چیز حاصل ہو جائے، اور حاصل ہو گئی تو اب مطمئن میری زندگی ٹھکانے لگ گئی، یہ غلط ہے۔ یہ تو سب ذریعہ اور سبب ہے آخرت کا، آخرت کی کمائی اور اس کے حصول کا، کہ اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھا رہن سہن ہو، تاکہ میں سہولت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنی آخرت کی کمائی حاصل کروں۔ لیکن یہ لوگ رضوا بالحیات الدنیا، دنیاوی زندگی پر مگن ہیں، اور واطمأنوا بہا، اسی پر مطمئن ہو چکے ہیں، آخرت کی کوئی فکر بھی پیدا نہیں ہوتی اور کوئی خلش بھی پیدا نہیں ہوتی۔ واطمأنوا بہا، دنیاوی زندگی پر بالکل مطمئن۔ اور چوتھی والذین هم عن آیاتنا غافلون، ان کے ذہن، ان کی سوچ، ان کے دماغ اتنے معوف ہو چکے ہیں، مفلوج ہو چکے ہیں، اور اتنے جمود کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہماری وہ آیتیں ایک آدمی کے رونگٹے کھڑے کر دے اور اس کی آنکھیں کھول دے، ان سے یکسر یہ غافل ہو چکے ہیں۔ والذین هم عن آیاتنا غافلون، آیات سے آیات قرآنیہ بھی ہیں، یہ آیات قرآنیہ، یہ بھی آیات ربانیہ ہیں، اور یہ زمین و آسمان، شمس و قمر، سورج چاند ستارے، اور دنوں اور راتوں اور گرمیوں اور سردیوں، اور یہ صبح و دوپہر شام، یہ اجالے، یہ اندھیرے، یہ تیز اور نرم اور گرم اور ٹھنڈی ہواؤں اور جھکڑ، باد و باران، ہر کائنات کے ذرے ذرے سے صدا آتی ہے، ففہم ففہم، کہ پیدا کرنے والے کو جان لو، اس کی معرفت پہچان لو۔ لیکن یہ ہیں کہ والذین هم عن آیاتنا غافلون سے یکسر غافل،
حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ مفسر قرآن، جن کی تفسیر معارف القرآن ہے 8 جلدوں میں، کہتے ہیں کہ یہ کفار کی اور آخرت کے منکرین کی 4 حالتیں بیان قرآن پاک نے کی ہیں، لیکن آج افسوس کا مقام ہے کہ ان 4 کے اندر ہماری جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر بھی ہم اپنے کو خالص اور پکا مسلمان سمجھیں۔ تو جو کفریہ حالتیں ہیں ان کا ہماری زندگیوں میں کسی بھی درجے کا پایا جانا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگر ان 4 کا مکمل 100% اگر مصداق ہیں، وہ کفار ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اگر 1% بھی میرے اندر پائی گئی تو یہ میری ہلاکت کے لیے کافی ہے۔ یہ جائے کہ میرے اندر ان 4 کا 10%، 20% یا 40% اگر میرے زندگی میں یہ پایا جائے اور مجھے دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں، میں اپنے شب و روز کو، اپنے بولنے، اپنے کرنے کو چیک کر لوں تو پتہ چل جائے گا اس کو آخرت پر کتنا یقین ہے اور اللہ سے ملاقات کا کتنا اس کو یقین ہے۔ ہماری جو گھریلو زندگیاں ہیں، گھروں میں جھگڑے ہیں، ایک دوسرے پر ظلم زیادتی کی جو داستانیں ہیں، ایک دوسروں کے حق مار کے بیٹھے ہوئے ہیں، مطمئن ہیں، بہت خطرناک بات ہے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے ہم اپنی زندگی کو کھنگالیں اور ان 4 چیزوں سے صاف کریں، اللہ سے ملاقات کے ایمان کو، یقین کو تازہ بتازہ کریں، اور دنیا کی زندگی کو فانی اور وقتی اور عارضی سمجھ کر آخرت کی طرف توجہ رکھیں۔ وَاطْمَئِنُّوا بِهَا، یہاں کی خوشی کو خوشی اور یہاں کے غم کو غم سمجھ کر اسی میں لگنا نہیں، یہاں کی خوشی بھی عارضی ہے، یہاں کا غم بھی عارضی ہے، اصل خوشی تو آخرت کی ہے اور اصل غم آخرت کا ہے۔ جو آخرت کے غموں کو دیکھے گا اور جو آخرت کی خوشیوں کو دیکھے گا وہ یہاں کی خوشیوں سے پھولے گا نہیں، تکبر میں نہیں پڑے گا اور یہاں کے غموں سے مایوس نہیں ہو جائے گا، بلکہ وہ دیکھے گا کہ یہاں کے غم یہ تو آخرت کے غموں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اگر ان غموں میں اور دکھوں میں اللہ کے فیصلوں پر صبر و رضا سے چلوں تو انشاءاللہ کل آنے والی آخرت میں اللہ انہی کی غموں کو میرے لیے خوشیوں کا باعث اور ذریعہ بنائے گا۔ تو یہ 4 چیزیں اور 4 صفات یہ کفار کی بیان ہوئی ہیں، جو آخرت کے منکر ہیں ان کی بیان ہوئی ہیں، آخر میں ان کا انجام بیان ہوا۔ دوسری آیت میں فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ آخری ٹھکانہ ان کا جہنم ان بدعمالیوں کی وجہ سے ہوا جن کی کمائی وہ ساری زندگی کرتے رہے۔ آج ہمارے گھر گھر کے اندر ہمارا قومی سطح پہ، ملکی سطح پہ پارٹی بندیاں، گروہ بندیاں بڑی نازک صورتحال ہے اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس لیے ہمیں جو اصل محنت ہے اس محنت پر آنا چاہیے اور اس محنت کو بڑھانا چاہیے تاکہ آخرت کی فکر پیدا ہو، اللہ سے ملاقات کی فکر پیدا ہو، اور جن جھگڑوں میں شیطان نے ہمیں ڈال دیا ہے ان جھگڑوں سے باہر نکلیں۔ چنانچہ آگے اس کے مقابلے میں وہ آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والے ان اس دوسرے طبقے کی صفات کا بھی بیان ہے۔ ان کی صرف 2 صفتیں بیان کی ہیں، ان کی تو 4 صفات بیان کی ہیں۔ لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها اور ہم عن آیاتنا غافلون، پوری زندگی کا خاکہ بتایا، اور ان کی صرف 2 چیزیں بتائی ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات،
پہلی چیز بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ کی ذات و صفات پر ان کا ایمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور رسل کی رسالت پر ان کا ایمان ہے، اور آخرت پر ان کا ایمان ہے۔ ان الذین آمنوا، ایمان کی مختصر چند لفظوں میں تعریف۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مجھ سے اور آپ سے کوئی پوچھے ایمان کیا چیز ہے، ایمان کی کیا تعریف ہے، ایمان کس چیز کو کہتے ہیں؟ تو ایمان کہا جاتا ہے التصدیق بجمیع ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، التصدیق بجمیع ما جاء بہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے جو لے کر آئے اس سب کی تصدیق کرنا کہ وہ حق اور سچ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت دین کے اللہ کی طرف سے جو لے کر آئے اس سب کی تصدیق کرنا دل سے اور زبان سے اقرار کرنا، وہ سب حق اور سچ ہے، اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اس لیے ایمان اور اعمال صالحہ اس کو دونوں کو اکٹھے رکھا ہے، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اس ایمان نے ان کی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا۔ اب ان کا بولنا، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، ان کا چلنا، ان کی زندگی وعاملوا الصالحات نیک اعمال سے عبارت ہے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کپڑے والے، تو کس کو کہیں گے کپڑے والے؟ جی کپڑوں کا کاروبار کرتا ہے، ورنہ تو ہم سارے کیا ہیں؟ کون ہے جس کے کپڑے نہیں ہیں؟ سب کپڑے والے ہیں، لیکن ہمیں کوئی کپڑے والا نہیں کہے گا۔ کپڑے والا اس کو کہیں گے کہ جس کا کام ہی کپڑے ہیں، جس کا کاروبار ہی کپڑے ہیں، اس کو کپڑے والا کہیں گے۔ سونے والا، کپڑے والا، اور یہ جتنی بھی آگے چیزیں ہیں، تو یہ والا اس کو کہتے ہیں کہ جس کا کام اور جس کا کاروبار ہی وہ ہے۔ پیسے والا، تو بھائی پیسہ کیا، ہمارے جیب میں 100,000 روپے ہوں گے، پیسے سے بھی آگے روپے ہوں گے، لیکن نہیں کہیں گے پیسے والا نہیں ہے۔ تو پیسے والا اسی کو کہیں گے جس کے پاس اچھا خاصا کیا ہو۔ تو اسی طرح عمل صالح والا، یہ نہیں کہ بس کوئی عمل اچھا کر لیا، نہیں، عمل صالح کا مطلب اس کی زندگی کا کاروبار ہی عمل صالح ہے۔ وعاملوا الصالحات، انسان ہے، کبھی کوئی غلطی ہو گئی، غلط بول بھی دے گا، غلط دیکھ بھی لے گا، غلط کر بھی لے گا، معصوم فرشتہ تو نہیں ہے، غلطی ہو جائے گی، کوئی بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو جائے گا، لیکن وہ کبھی کی بات ہے، ورنہ اس کی زندگی یہ ہے عمل صالح والا۔ جیسے کپڑے والا ہے، اس کا کام ہی کپڑے کا کاروبار ہے، لیکن آج چھٹی پر ہے، دکان بند کی ہے، یا آج بیمار پڑا ہوا ہے، کپڑے کا نہیں کر رہا کچھ۔ تو وعاملوا الصالحات، یہ جا بجا یہ گویا کہ ایمان والوں کی یہ صفت بیان کی ہے کہ ایمان والا وہ ہے جس کی زندگی عمل صالح سے عبارت ہے۔ اگر اس میں کوئی عمل صالح سے ہٹ کر کوئی چیز ہوئی تو اس کے وہ دور کرنے کے لیے فکر مند ہوگا۔ جیسے کپڑے پر کوئی گندا داغ دبا کوئی لگ گیا تو آدمی کوشش کرتا ہے یہ دور ہو جائے، گندے کپڑے پہن کے کوئی مطمئن نہیں ہوتا، یہاں تک کہ ان کو اتار کے دھو کر صاف ستھرے کر کے پھر استری کر کے پھر پہنیں گے۔ تو ایمان والا وہ ہے وعامل الصالحات، کہ جو اعتماد والا ہے
اور اس کی زندگی میں حملے سالے، ظلم، زیادتیاں، گالن گلوچ، جہاں آیا ہاتھ صاف کیا، خیانت، بددیانتی، جھوٹ، دھوکہ دہی نہیں۔ ایمان والے میں یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ وہ عامل الصالحات، یہ صرف دو چیزیں بیان کی ہیں، یعنی یوں کہو کہ آمنو تو اندر کی چیز ہے، وعامل الصالحات باہر کی چیز ہے۔ تو یہ وہ طبقہ ہے جس کا اندر بھی صاف اور پاک ہے ایمان کی بدولت، اور جس کی ظاہر کی معاشرت اور معاملات اور طرز زندگی وہ بھی پاک صاف ہے عمل صالح کی بدولت۔ یہ اللہ کا منتخب طبقہ ہے، پسندیدہ طبقہ ہے۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، تو ان کی صفات تو صرف دو بیان کی ہیں، یعنی یہ آدھی سطر ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آدھی سطر ہے۔ آگے 3 سطروں میں ان کے انعامات ہیں، 3 سطروں میں۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کو تو ان کا رب ان کے ایمان کی بدولت راہ راست پر چلائے گا۔ یہدیہم ربہم، یہ خود نہیں چلیں گے، یہدیہم ربہم، ان کا رب ان کو چلائے گا، اور بایمانہم، ان کی ایمان کے سبب سے۔ ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ ایمان کے سبب سے اللہ بندے کو راہ راست پر چلاتا ہے، اور جہاں یہ غلط ہوتا ہے فوراً گھنٹی بجتی ہے، یہ تو غلط کر رہا ہے۔ یہ من جانب اللہ، اللہ کی خاص مدد اور نصرت ہے، اور جیسے ہی الارم بجنے لگتا ہے یہ کہتے ہیں استغفر اللہ، غلط ہوا، بہت غلط ہوا، استغفر اللہ، شرمساری ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، تو پاک صاف ہو جاتا ہے، پھر اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور صحیح ہو جاتی ہے۔ یہدیہم ربہم بایمانہم، دیکھیں ہدایت کے 2 معنی ہیں، ہدایت ہم کہتے ہیں ہدایت کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے سیدھا راستہ دکھا دینا، سیدھا مجھے مکی مسجد جانا ہے، سیدھا راستہ دکھا دی، یہاں سے جاؤ، ایسے ایسے جاؤ، دائیں بائیں نہیں ہونا، سیدھا یہ راستہ مکی مسجد کا ہے۔ ایک یہ ہوا راستہ دکھا دینا، ہدایت۔ اور ہدایت کا دوسرا معنی ہے منزل مقصود پہ پہنچا دینا۔ جب ہدایت کا لفظ بولا جائے تو اس میں یہ دونوں معنی ملحوظ ہوتے ہیں، اراۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب، راستہ دکھانا اور منزل پر پہنچانا۔ اور کبھی ہدایت کا لفظ بول کر کے ایک مراد ہوتا ہے اور کبھی دوسرا مراد ہوتا ہے۔ ہم جب نماز میں مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلائے رکھ۔ روزانہ کا ہر وقت کا صحیح راستہ مستقل الگ ہے، کل کا صحیح راستہ گزر گیا، آج ابھی کیا صحیح راستہ ہے وہ الگ ہے، کل کا جو ہے صحیح راستہ الگ ہوگا۔ ہر آن، ہر گھڑی، ہر لمحہ صحیح راستہ ملتا رہے، اس کے لیے 5 نمازوں میں دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا۔ کیونکہ 20 سال صحیح چلا، آگے جا کے بھٹک گیا، ساری زندگی کا ستیہ ناش ہو گیا۔ تو 20 سال جیسے صحیح چلا ہے تو آگے بھی صحیح چلنے کا ضرورت مند ہے یا نہیں؟ اس لیے 60 سال تک مانگے گا اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر بھی آگے مانگنے کا یہ ضرورت مند ہے دنیا میں۔ اور آخرت میں اللہ منزل مقصود تک کیا کر دے گا؟ پہنچا دے گا، کہ ہماری منزل مقصود اللہ ہے اور جنت ہے، کیونکہ اللہ کا دیدار اور اللہ کے وہ خاص انعامات، خاص الخاص عنایات وہ جنت میں ہوں گی۔ تو جنت منزل اس لیے ہے کہ اللہ کی ملاقات جنت میں ہوگی۔ تو اراۃ الطریق یہدیہم ربہم بایمانہم اور ایصال الی المطلوب تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم۔ جب تک دنیا میں ہیں اللہ ان کو ان کے ایمان کی بدولت صحیح راستے پر چلائے گا، اور جب آخرت میں منتقل ہوں گے تو اللہ ان کو نعمتوں کے وہاں ان باغات میں پہنچائے گا جن کے نیچے سے نہریں اور ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔
اور وہاں ان کی صدا کیا ہوگی؟ سبحانک اللہم، کہ ہمارے رب تیری ذات پاک ہے، ہر قسم کے نقائص سے پاک ہے۔ چونکہ دنیا میں اللہ کی معرفت پر محنت کی، اللہ کی پہچان پر محنت کی، اس لیے آخرت میں پہنچ کر اللہ کی معرفت ان کی بے انتہا بڑھ جائے گی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جنت میں عام جو مومنین ہوں گے ان کو اللہ کی معرفت اتنی حاصل ہو جائے گی جتنی یہاں علماء کو اور اہل نسبت کو حاصل ہوتی ہے، اور جنت میں علماء کو اللہ کی وہ معرفت حاصل ہوگی جو یہاں دنیا میں انبیاء کو حاصل ہوتی ہے، اور انبیاء کو جنت میں اللہ کی وہ معرفت کا درجہ حاصل ہوگا جو دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی معرفت کا حاصل تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اللہ کی معرفت کا وہ مقام ملے گا جو مخلوق میں سے کسی کو نہیں ملے گا، اور وہی مقام محمود ہوگا۔ تو دنیا میں جو زندگی میں اللہ کی معرفت اور اللہ کے تعلق میں محنت کرتے رہے تو آج اللہ ان کی اس معرفت کو کیا کرے گا؟ بہت بے انتہا بڑھ جائے گی۔ چنانچہ آخرت کی نعمتوں کو دیکھ کر اندھوں اور بہروں اور بھوکوں اور پیاسوں کی طرح ٹوٹ نہیں پڑیں گے، جس طرح یہاں بوفے سسٹم پہ جیسے کوئی لڑائی ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ چاول کبھی نہیں کھائے، بریانی کبھی نہیں دیکھی، ایک بوٹی نہ ملی تو کیا ہوگا؟ سب کھا پی لیں، ان کا بچہ کھوچا ہوا مل گیا تو یہ الحمدللہ کوئی بات نہیں، لیکن ایسے بس ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے کوئی کھانا کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو یہ اہل جنت ایسے نہیں ہوں گے، یہ بد تہذیب دنیا میں نہیں تھے تو جنت میں پہنچ کر کیسے بد تہذیب ہوں گے؟ دنیا میں ان کی زندگی بہترین اخلاقی تھی اور عمدہ اور پاکیزہ اللہ کی معرفت والی، حسن ادب والی، ادب و اخلاق والی تھی، تو اب جنت میں پہنچ کر تو اس کا درجہ اور بڑھ جائے گا، تو وہاں ان نعمتوں میں ٹوٹ پڑنے کے بجائے دعواہم فیہا سبحانک اللہم، اللہ کی معرفت کی طرف متوجہ ہوں گے، وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں بھی ان کا تعلق اپنی انتہا پر ہوگا۔ جس طرح یہاں ان کے دل کینے سے پاک تھے اور نفرت سے پاک تھے، اور اس طرح کے عداوت کے اور حسد کے اور بغض کے پتہ نہیں کیسے کیسے جو ہے وہ تکبر کے ناپاک جذبوں سے پاک تھے، اس پر محنت کرتے رہے، تو وہاں اللہ آخرت میں ان کے دلوں کو اتنا پاک کر دیں گے کہ تحیتہم فیہا سلام، ان کی آپس میں جو ملاقات کی دعا ہوگی وہ سلام ہوگی۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین، اور ان کی آخری صدا یہی ہوگی الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد۔ اللہ تعالی ہمیں اس دوسرے طبقے میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما، یقین نصیب فرما، استحضار نصیب فرما۔ اے کریم اللہ، ہر لذیذ چیز سے بڑھ کر آپ کی ملاقات لذیذ ہے۔ اے اللہ، ہر بڑی سی بڑی مقصودی چیز سے بڑھ کر آپ کی ملاقات مقصودی چیز ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے کرم سے ایسا چہرہ اور ایسی زندگی اور ایسے دن اور راتیں اور ایسی صبح و شام اور ایسی اپنے بڑوں اور چھوٹوں کے ساتھ، اعزاء اقارب رشتہ داروں کے ساتھ، اے اللہ رہن سہن والی ایسی زندگی لے کر تیرے پاس آنا نصیب فرما کہ جس پر تو راضی ہو، خوش ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا